جو آپ کا یہ دفتر بنگالی سموسوں کے نزدیک ہے اور آئیں گے نہیں وہ جو آئیں گے وہ بنگالی سموسے ہی ہوں گے نا. میں آپ کو عرض کروں نا یہ میرے خیال میں تیسرا ٹرپ ہے جو میں ادھر کر رہا ہوں, لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ کنجوسی میں بھی اپنا اعلیٰ مقام رکھا ہوا ہے اور مجھے تو آپ لوگوں نے کبھی سموسہ نہیں کھلایا. سر آئیں گے سموسے ہیں ابھی آئیں گے کیا مطلب, ابھی ہم خود ادھر جا رہے ہیں. سر یہ آج کی جو ہماری محفل تھی جو آپ کی طرف سے ہمیں قانونی اور آئینی طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کے رائٹس اور جو اس کے لوپ ہولز تھے وہ آپ نے سمجھایا. اسی دوران پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ایک مذمت بھی آ گئی ہے جو پنجاب کے اندر مریم نواز نے جو کچھ ڈیجیٹل میڈیا اور میڈیا کے حوالے سے کیا اچھا چلو شکر ہے, انہوں نے مذمت کر دی ہے. مروان صاحب یہ بتائیں کہ بابر ستار صاحب نے انٹیلیجنس ایجنسیز پر جیسے الزام لگے اور 5-6 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, آپ بڑے جج بھی رہے 16-17 سال اور فوجداری کا بڑا نام ہے آپ کا وکالت میں, ڈو یو تھنک کہ وہ ایویڈنس عدالت میں پیش کر سکیں گے؟ ان کا فیوچر مستقبل میں نہیں ہے, وہ ماضی میں ایک اچھے تجزیہ نگار بھی رہے سر. میں آپ کو عرض کروں, بابر ستار صاحب جج بننے سے پہلے آپ شاید آپ کو علم ہوگا کہ بابر ستار صاحب کو بیسیکلی نون کے اسکول آف تھاٹ کا سمجھا جاتا تھا, پی ایم ایل این کے اسکول آف تھاٹ کا سمجھا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا جی. جب اور یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں ویسی تعصب بیٹھ جاتا ہے. جب یہ جج بنے اور پہلے دن سے ہمارے سامنے جج بنے اور پہلے دن سے ہم نے دیکھا ہے اس کے کنڈکٹ کو, کاش ہمارے اسلام آباد نہیں پاکستان میں ہر ہائی کورٹ میں 2 یا 1 بابر ستار جیسے جج آ جائے نا, یہ عدلیہ یوں 134 سے 34 یا 30 یا 20 پہ آئے گی. کیا کمال کا جج ہے. دیکھیں اب دوسری بات, آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیا ان کے پاس ایویڈنس ہے, اب میں آپ کو قانون بتا دوں. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جج اپنے آرڈر میں یا اپنے خاتم میں غلطی سے بھی غلط بات لکھ دے, مثال کے طور پہ جج صاحب مجھے کہتے ہیں میں 14 تاریخ آپ کو دے رہا ہوں اور میں نے 14 اپنی ڈائری میں لکھ لیا اور جج صاحب نے غلطی سے وہاں پہ 18 لکھوا دی اور 14 کو میں پیش نہیں ہوا, 18 کو میرا کیس ڈسمس کر دیا اور آگے سے میں نے جج صاحب پہ بہتان شروع کر دیا. بہتان نہیں ہے حقیقت, انہوں نے 14 دینی تھی ادھر غلط 18 لکھ دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ جج کے لکھے اور کہے کوئی بات کو تقدس حاصل ہے چاہے غلطی کیوں نہ ہو. تو بابر ستار صاحب یا جو ہمارے 6 آنریبل جج صاحبان ہیں جن میں سے ہر ایک کو ہم جانتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ وکلا تھے اور کئی سالوں سے, تو ایسے لوگوں سے اس وقت میں یہ توقع رکھنا کہ یہ اپنے تئیں کوئی چیز کنکاکٹ کریں گے. اور ہائی کورٹ کے جج ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور ہم دیکھتے آئے ہیں نا ہر ایک مسنگ پرسن کیس میں تقریباً اور دوسرے کیس میں ہم پیش ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں عدالتوں میں. کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد تو ایک جنت سی بنی ہوئی ہے اور سیف ایریا ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا, مسنگ پرسنز کو. تو لہذا جج صاحبان کے اس یہ مشترکہ جو ان کا یہ لیٹر ہے یہ ایک فرد جرم ہے, اور اس کے تقدس کے لیے اور اس کی سچائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 90% ججز نے یہ لکھا ہے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کو اس وقت میں جبکہ ہر ایک جو ہے اپنے لیے راستہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا, ان کو یہ پڑی تھی کہ کنفرنٹیشن میں اور ڈائریکٹ الزامات لگا دے اور خواہ میں یا کسی کے حکم میں. بڑا یہ وقت گزر جائے گا. یہ 8-10 سال کے بعد جو ہے یہ 8-10 سال کے بعد یہ 8-10 سال کے بعد لوگ یاد رکھیں گے ایک ایسے دور میں بھی ایسے 6 لوگ اٹھے اور پھر بعد میں کیا ہوا؟ پشاور ہائی کورٹ نے اس کی تصدیق کر دی, لاہور ہائی کورٹ نے تصدیق کر دی. یہ ساری عدالتیں آپ کی کانسٹیٹیوشن کورٹ غلط بیانی کا شکار ہوئی ہے, غلط بیانی کر رہی ہے. جی اچھا مرزا صاحب, گزشتہ روز عمران خان صاحب اسکرین پر آئے, ان کی جو شرٹ ہے کافی ٹاپ ٹرینڈ رہی سوشل میڈیا پہ بھی اور
آج آپ بھی جو ہے کوئی اتفاق ہے یا کوئی جان بوجھ کے کوئی ہوگی؟ بس اللہ ان کو صحت دیں. میں نے تو سوچا نہیں تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن خوشائن نے اگر میرے لیڈر کے ساتھ میری شرٹ جو ہیں وہ میچ ہو رہی ہیں ان کے شرٹ کے ساتھ، اور خان صاحب جو ہیں کاش قوم ان کو دیکھ لی تھی جس طرح ہم دیکھتے رہے ہیں تو اچھا ہوتا. بہت سے چاہنے والے ہیں، کروڑوں چاہنے والے ہیں، کوئی اتنی زیادتی نہ ہوتی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ لوگ ان کو دیکھ لیتے. لیکن یہ نہ دکھائے جانا جو ہے وہ بھی ان لوگوں کے چہروں کی، یہ جو حکومت یا جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے خان کو کی جھلک جو ہے لوگوں کو نہ دیکھنے دی، ان لوگوں کے لیے صرف دعا ہی ہو سکتی ہے کہ یا اللہ آپ ان کو عقل دیں. کتنے بے وقوف لوگ ہیں، کیا ان کو فائدہ ہوتا؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا فائدہ ہوتا یا کیا فائدہ ان کو ہوا؟ یعنی کہ آپ کی بنیادی حقوق اور آپ کی آزادیوں کی حیثیت صرف ایک تصویر پہ آ کے ٹک گئی ہے. آپ کی بنیادی آزادیوں کی حیثیت اور نوعیت ایک ٹویٹر کی بندش پہ جو ہے رک گئی ہے، یوٹیوب کی. اور یہ علالے تللے ہم کہاں سے افورڈ کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ کو پتہ ہے یورپین یونین نے جو ہمیں سوالنامہ بھیجا ہے